نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین ارباب طریقت و محبت، اسٹیج پہ جلوہ فرما مقتدر علمی روحانی سماجی شخصیات، جملہ ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارباب فکر و نظر، مخدوم و محترم شیخ المشائخ فخر المشائخ وارث علوم و معارف اشرفیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ڈاکٹر محمد اشرف شاہ اشرفی الجیلانی زید مجدہ، خلفائے ذوی الاحتشام اور جملہ خدامان دربار عالیہ، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حضرت کا تہ دل سے شکر گزار اور سپاس گزار ہوں. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت اور اس آستان سے محبت کی وجہ سے جو سلسلہ محض ایک خطیب سے شروع ہوا، ان کی محبت اور شفقت کی وجہ سے اب یہ رشتہ ارادت و عقیدت و محبت کے سانچے میں ڈھلا. میں ان کی محبتوں پر اور ان کی شفقتوں پر ہمیشہ سپاس گزار ہوں. آپ ہم سب خوش نصیب ہیں
کہ اللہ رب العزت نے اس مادیت کے دور میں، نفسانیت کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، اور خاص طور پر بد عملی اور بد عقیدگی کے طوفان کے دور میں جبکہ ملک کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں فتنوں کی جتنی بھی اقسام تصور کی جا سکتی ہیں، مال کا، اولاد کا، عزت کا، ایمان کا، عقیدے کا، عمل کا، جتنے بھی تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سارے فتنے موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کہیں نہ کہیں ہم اس میں مبتلا بھی ہیں۔ اس دور فتن میں اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ نسبتیں بھی عطا کی ہیں، پاکیزہ محبتیں بھی عطا کی ہیں، پاکیزہ عقیدے بھی عطا کیے ہیں، اور پاک لوگوں کی صحبتیں بھی عطا کی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میری یہاں پہ حاضری، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ایک خطیب سے کہیں زیادہ ایک ارادت مند اور عقیدت مند کے طور پہ ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے جو امتیازات ہیں وہ نسب کے اعتبار سے ہوں، وہ دنیا کو ترک کرنے کے اعتبار سے ہوں، وہ علوم و فنون کے اعتبار سے ہوں، وہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی منفرد شان عطا کی ہے کہ اس نسبت پر ہم جتنا بھی فخر کریں، شکر کریں، اتنا ہی کم۔ عام طور پر انسان جن فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی فہرست لسٹ لمبی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی فتنے ہیں ان میں سر فہرست مال کا فتنہ ہے، اور خود انسان کی اپنی نفس کی شرارتوں کا فتنہ ہے، اور یہ وہ فتنے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ذکر کیے گئے فتنوں میں بھی کیا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مال کا فتنہ ہے اور نفس کا فتنہ ہے، اور نفس کے فتنوں میں اہل علم کے لیے سب سے بڑا فتنہ، یہاں میں فتنہ آزمائش کے معنی میں لے رہا ہوں، اہل علم موجود ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہوتی ہے وہ بذات خود ان کا اپنا علم ہوتا ہے، اور جس علم کو حجاب اکبر کہا گیا ہے وہ علم حجاب اکبر بنتا ہی اس وقت ہے، وہ حجاب اکبر ہوتا ہی اس وقت ہے جب یا انسان اس علم پر عمل نہ کرے یا اس علم پر فخر یا تکبر کرنا شروع کر دے۔ اہل اللہ اور صوفیاء کی پہچان اور شان یہی ہے، اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ حالات حاضرہ کو تھوڑے سے وقت میں سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ شرق سے لے کے غرب تک
شمال سے لے کے جنوب تک اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں اور علم والوں کی فہرست بنا لیں تو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس علم یا اہل علم یا عالم یا علم سے تعلق رکھنے والے پر کسی صاحب نظر کی نظر ہے یا اس کو نسبت کاملہ حاصل ہے، وہ علم اس کے لیے بھی نفع بخش ہے، اور وہ ایسا علم والا بھی دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی نفع بخش ہے۔ اس کے ذریعے سے دہشت و وحشت نہیں پھیلتی ہے، اس کے علم یا اس کی ذات سے حضور کی امت کو نفع، محبت اور اخوبتی عطا کی جاتی ہے۔ ہم اس اعتبار سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اہل سنت، اہل محبت، اہل ادب، انہیں یہ اعزازات حاصل ہیں کہ اس نسبت روحانیہ کی برکت سے، ان پاکیزہ لوگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت خود انہیں بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی فتنے کو نہیں آگے بڑھنے دیتا، بلکہ حضور علیہ السلام، حضور کے آل و اصحاب کی محبت دنیا میں فروغ پاتی ہے۔ دنیا کی محبت اور اس کے فتنے اور اس کو ترک کرنا، جو ہمارے اور آپ کے سلسلے کے بانی اور فخر تارک السلطنت حضرت سید جہانگیر اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجیلانی، ان کے امتیازات میں سے ہے کہ تارک السلطنت ہوئے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک اجمالی سا ایک نقشہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اسے لنک کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت، ان کے طرز عمل مبارک سے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں اس میں کوشش کروں گا بڑی نفیس انداز میں ایک اشکال کا جواب بھی عرض کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت صحابہ اور اہل بیت کی جو تربیت فرمائی اپنے سایہ کرم میں لے کر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلاموں کے گلدستے میں جس صحابی کے اندر جو جوہر دیکھا نا نگاہ نبوت سے، ایک استاذ کامل، مرشد کامل اور کامل و اکمل رہبر و رہنما ہونے کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر توجہ فرمائی، اور اس خصوصیت اور اس خوبی کا اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس کی تربیت فرمائی کہ وہ جب تک زمین پر موجود رہے انسانیت اور امت کے لیے نفع بخش رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو ایسی یادیں چھوڑ کر گئے کہ قیامت تک ان کے آثار اور ان کے افکار حضور کی امت کے لیے رہنما بنیں گے۔ میں اس پروسیس کو احادیث پاک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں اور تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی موضوع کی بات صرف اس سے لیتا ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد جب مقتولان بدر کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کنویں پر تشریف لائے جہاں ان کی لاشوں کو پھینکا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیہ، اللہ نے ایک وعدہ تم سے کیا تھا، اللہ نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا، اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا
غلبہ اور فتح و نصرت کا اللہ نے اسے پورا کر دیا ہے۔ اللہ نے تم سے وعدہ جہنم کا کیا تھا، بتاؤ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہے ہیں؟ علماء موجود ہیں، یہ حدیث پاک حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یہ سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں سن سکتے۔ یہ ذرا منظر ذہن میں رکھیں، یہ کیفیت ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر یہ بول رہے ہیں لیکن تم نہیں ان کو سن سکتے۔ ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آتا ہے جب مسجد نبوی شریف کے منبر پہ جلوہ فرما ہے، نہاوند کے میدان میں اسلامی لشکر مغلوب ہونے کے قریب ہے، موجود ہیں مدینہ منورہ میں، میلوں دور نہاوند کے میدان میں مسلمانوں کی فوج شکست کھانے کے قریب ہے، مدینہ منورہ میں منبر رسول پر بیٹھے ہوئے وہاں سے نہاوند کے میدان میں اسلامی فوج کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آواز لگا کے ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں، یا ساریہ الجبل کہہ کر انہیں محتاط بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عمر، ایک عمر وہ ہے، توجہ طلب بات، ایک عمر وہ ہے، ایک عمر وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے میدان میں کہا جا رہا ہے کہ عمر تو سن ہی نہیں رہا، تو ان کو سن نہیں رہا، وہی عمر ہیں۔ اور ایک وقت زندگی میں وہ آتا ہے کہ جب نہاوند کے میدان میں موجود اسلامی لشکر کی مدد بھی کرتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مدد بھی فرما رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ان دونوں مظاہر کی حکمت کیا ہے؟ ان دونوں مظاہر کو اس کا جواب دینے سے پہلے میں قرآن پاک کی طرف لوٹتا ہوں اور وہاں سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، یوشع بن، میں اگر ان باتوں کو خطیبانہ انداز میں آپ کو سناؤں نا تو میں گھنٹے گزار سکتا ہوں، لیکن میں بات سمجھانے کی جستجو میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے گئے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، حضرت یوشع بن نون ساتھ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایک چٹان کے سائے میں آرام کیا، جو مچھلی تلی ہوئی بھنی ہوئی ساتھ تھی، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے، اچھل کر دریا میں گرتی ہے، وہاں پہ سوراخ کرتی ہے۔ یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ یہ مچھلی جو تلی ہوئی بھنی ہوئی ہے یہ زندہ بھی ہو گئی ہے، اچھل کر دریا میں گری ہے اور رستہ بنا کے جا رہی ہے۔ یار کتنی عجیب بات ہے، جب وہاں سے اٹھ کر چل دیے، آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک کی طلب ہوئی، پوچھا وہ مچھلی لاؤ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور وہ تو اس جگہ پہ زندہ ہو کر گر گئی تھی اور سوراخ بناتی چلی گئی تھی، اور مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، مجھے تو بتانا یاد نہیں رہا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے یوشع بن نون، اتنا بڑا واقعہ ہوا،
آپ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا اور آپ کہتے ہیں کہ میں بھلا دیا گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ شیطان کا بلانا تو اپنی جگہ سر تسلیم خم ہے، لیکن اتنی بڑی بات آپ بھول کیسے گئے؟ جب آپ محبت والا ذرا سمجھ کے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اے سننے والوں، مجھ سمیت یہ بات تو مجھے تو بڑی لگتی ہے کہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، دریا میں کود جاتی ہے، اپنا رستہ بنا لیتی ہے، لیکن یوشع بن نون تو صبح شام موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا نظارہ کرتے تھے۔ وہ اس سے کہیں بڑے ہر صبح شام دیکھتے تھے، کبھی عصا کا معجزہ دیکھتے تھے، کبھی دست کلیم اللہ کا معجزہ دیکھتے تھے، کبھی کسی انداز کا معجزہ دیکھتے تھے۔ وہ تو صبح و شام ان معجزات کے جلووں میں رہتے تھے۔ ان کے نزدیک تو اس کی اتنی ویلیو تھی ہی نہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، واپس پلٹیے ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ دور ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو سن نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ جب عمر، آپ میرے ساتھ ہیں، ایک وقت جس کی بات کہی گئی کہ عمر تو سن نہیں سکتا، اس وقت زمانہ عمر کا نہ تھا، اس وقت زمانہ عمر کے آقا کا تھا، اس وقت جلوہ عمر کا نہ تھا، اس وقت کرامات عمر کی ظاہر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس وقت عمر کی کرامات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شانیں جلوہ مصطفیٰ میں، معجزات مصطفیٰ میں، نورانیت مصطفیٰ کے اس آسمان کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے عمر کو کہا کہ یہ زمانہ ہے نبوت کے جلووں کا، یہ زمانہ ہے نبی کے سننے کا، یہ ان کے معجزات کا زمانہ ہے، لیکن پریشان نہ ہو، تو جلوہ مصطفیٰ میں رنگا جا رہا ہے، تو نگاہ مصطفیٰ سے فیضیاب ہو رہا ہے، تیری یہ تربیت ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو، تجھ پر ایک وقت آئے گا۔ آج میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو سن نہیں رہا، ایک وقت تیرے اوپر آئے گا کہ میرے منبر پر بیٹھ کے تو نہاوند کے میدان میں دیکھے گا بھی صحیح، تو مدد بھی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان داتا گنج بخش۔ یہ بات میں نے اپنے سمیت آپ سب جو سالکین ہیں، مبتدئین ہیں میری طرح، یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پریشان نہ ہوا کریں، اپنے آپ کو اس فکر سے پریشان نہ کیا کریں۔ میں نے بزرگوں کے اقوال میں سے ایک قول ارشاد یہ پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو مرتبہ ولایت پر فائز ہوں گے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ولی ہوں۔ یہ بھی ایک عکس ہے، یہ بھی ایک شان عطا کیے جانے کا ایک انداز ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے فکری رکھی ہے ان مراحل پر، میں اس پر ایک اور کرامت حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ذرا آسان لیول کی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا اور واضح ہو جائے۔ اور میری گفتگو کا جو عنوان اور لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تدریجی مراحل ہے نا روحانیت کے، اس میں وقت لگتا ہے، یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ میرے ایک عزیز نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو میں نے ان کو پہلا سبق یہ پڑھایا، میں نے کہا جی یہ کام بڑا ہے حوصلے والا، یہ کام بڑے صبر والا ہے۔ آپ کا دل تو کرتا ہوگا کہ پتر راتی سمے سویرے اٹھے حافظ ہویا ہوئے، طبیعت تو چاہتی ہوگی کہ یار ہے میں چٹکی ماری ہے تو پتر حافظ ہو جائے۔ میں نے کہا نا، اس نے خاندان کے 10 لوگوں کو بخشوانا ہے، اس نے قابل شفاعت بننا ہے، اس نے پورے خاندان کے لیے باعث عزت و شرف بننا ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو پھر ہر کوئی ہو جاتا نا۔ میں نے کہا یہ صبر آزما کام ہے، یہ ماں باپ کے صبر کا، بچے کے صبر کا، حوصلے کا، ایک ایک حرف، ایک ایک قدم اس کو پینا ہے، طے کرنا ہے، پھر ان مراحل سے گزر کر یہ اتنا اعزاز پانا ہے۔ یہ سالکین، اولیاء اعظام سے محبت کرنے والے مجھ سمیت
انسانی طبیعت میں چونکہ خلق الانسان من اجل، وہ پیدا ہی اجلت کے خمیر پر کیا گیا ہے نا، وہ چاہتا تو یہ ہے کہ بس میں سو جاؤں، صبح اٹھوں تو میرے گھر میں بہترین میرا بنگلہ بھی ہو، میری گاڑی بھی ہو، نوکر چاکر بھی ہو، ڈرائیور بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، مل بھی چل رہی ہو. سمجھ آ گئی؟ بھئی سارا کچھ اگر ایسا ہی ہونا تو پھر تیرا کیا کام ہے؟ تو نے پھر کیا کرنا ہے؟ تو تجھے تیرا کام ہے کہ تو اس میں آگے بڑھ. سالک کا کام، مرید کا کام، طالب کا کام کیا ہے کہ وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے شیخ کامل کے ساتھ، اپنے سلسلے کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھے، حاضری کو یقینی بنائے، ان کی نگاہ اور توجہ میں رہے، ان کی نظر میں رہے، ان کی توجہ میں رہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، طلب کے مطابق، ظرف کے مطابق. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معجزات میں سے اور پھر آپ کے فیضان سے حضور علیہ السلام کی امت کی اولیاء کی کرامات میں سے یہ ہے کہ وہ جس کو جس قابل سمجھتے ہیں، جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق اسے وہ خیرات عطا کر دیتے ہیں. لیکن یہ یقین رکھیں ان پاک لوگوں سے نسبت رکھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. وہ یہ نہ کہے کہ میری جھولی خالی ہے. یار اس سے بڑی تجھے اور کیا چیز چاہیے کہ تیرا ہاتھ اس ہاتھ سے مس کر گیا ہے. میرا وجدان، تیرا ہاتھ اس ہاتھ سے کم از کم مس کر گیا ہے کہ جو ہاتھ واسطوں سے ہوتا ہوا حضور کی ذات تک پہنچتا. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ جناب یہ بیعت کرتے وقت ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہاتھ میں ہاتھ کیوں لیتے ہیں؟ خواتین ہوں تو وہ ظاہر پردے کے ساتھ، چادر کے ساتھ، عصا کے ساتھ، جیسے سنت مبارکہ ہے. یہ اس کی کو خاص وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کم از کم تیرا ہاتھ اس ہاتھ سے لگ جائے، اس ہاتھ سے مس کر جائے کہ جس ہاتھ کا مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مس کرنا 100% یقینی ہے. آپ کہیں گے اچھا جناب ہاتھ سے ہاتھ مس کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس میں ظاہر موضوع سے ہٹنا نہیں ہے. جس دسترخوان کو میرے آقا کا ہاتھ مس کر جائے، بخاری مسلم میں موجود ہے، جس دسترخوان کو نبی پاک علیہ السلام کا ید مبارک مس کر جائے، یار اسے دنیا کی آگ نہیں چھوتی. تو جو ہاتھ حضور کی آل کے ہاتھ کے ساتھ محبت سے مس کرتا ہے، کم از کم فائدہ اتنا تو ضرور ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز اگر عقیدہ تو عقیدہ، اگر عقیدہ تو عقیدہ دونوں ہی اپنے شیخ کے اس طریقے کے مطابق ہیں تو انشاءاللہ العزیز. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر تو ایمان کی دولت سے دنیا سے چلا جائے تجھے اور کیا چاہیے؟ وہ جو نقطہ میں نے عرض کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور مبارک جب حضور علیہ السلام کے جلووں کے سائے میں تھے. بھئی جہاں حضور علیہ السلام کے جلووں کا مظہر ہے وہاں عمر جیسے، وہ تو صرف فیض لینے والے ہیں، وہ زمانہ عمر کا نہیں ہے، وہ عمر کے آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون. اس بات کو سمجھانے کے لیے جو میں نے عرض کرنا ہے، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کے ادارے میں، آپ کے مدرسے میں ایک خاتون اپنا بچہ چھوڑ گئی پڑھنے کے لیے. میرا اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اپنا انداز ہے. ہم عام طور پر کسی بھی اللہ کے ولی کا ذکر اس کی کرامت سے کرتے ہیں، توجہ طلب فکر انگیز بات، ہم اس کا ذکر شروع ہی اس کی کرامت سے کرتے ہیں.
ہم اس کی پہچان کے لیے اس کی کرامت کو پیش کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اس مقام کرامت تک پہنچنے کے لیے، اس مقام کرامت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو عبادت و ریاضت کا، دنیا کو ترک کرنے کا، مجاہدات کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں کا، قرآن کی تلاوت کا، دنیا سے اعراض کرنے کا، نفس کی مخالفت کرنے کا، انہوں نے جو طویل سفر طے کیا ہوتا ہے، جب اس سفر کو طے کرتے ہیں پھر اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ رب ان سے کرامت کو ظاہر کرتا ہے. خاتون چھوڑ گئی اپنا بچہ پڑھنے کے لیے، کچھ وقت کے بعد ماں آئی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مدرسے میں، باقی طالب علموں کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا، جو روکھی سوکھی تھی ٹکڑے وہ کھا رہا تھا، جو بچے ہوئے ٹکڑے مہمانوں کے، بچا کچھا کھانا کچھ کھا رہا تھا. ماں نے پیار دیا، خیر و عافیت پوچھی. جب وہ کھانا دیکھا نا کہ بچہ میرا بیٹا اس طرح کا کھانا کھا رہا ہے، تو ماں تھی، تھوڑا ہوا تو صحیح لیکن سارے کھا رہے تھے اس لیے کچھ بھی نہ کہا. جب مل چکی تو دل میں خیال آیا کہ میں ان کے استادوں سے بھی مل لوں. چنانچہ حضور سید غوث پاک کے کاشان اقدس پہ حاضر ہوئی، پیغام بھجوایا. آپ گھر میں تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اندر بلوا لیا. جب وہ ماں اندر گئی نا جی بچے کی، اب اندر جا کے کیا منظر دیکھا کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھیر سارے فیملی کے لوگ ہیں، دسترخوان چنا ہوا ہے، پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، مشروبات پڑے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے بھنے ہوئے گوشت پڑے ہوئے ہیں، قورمہ، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اور حضرت جو ہیں وہ اپنے گھر میں وہ تناول فرما رہے ہیں. وہ ماں تھی نا جناب، باہر دیکھ کر آئی تھی وہ میرا بیٹا کیا کھا رہا ہے، اندر استاد جی کی کھا رہے ہیں. فوراً دل میں نا وہ خیال آیا، ماں تھی نا جی، ممتا تھی، فطرتی بات تھی. جب وہ دل میں خیال آیا نا جناب، تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماں کی اس دل کی کیفیت کو جان گئے کہ ماں سوچ کیا رہی ہے. ہاں جی، جب اس کی کیفیت کو دیکھا نا ماں کی، پڑ گئے، دل کا حال جان لیا کہ یہ بدگمانی کر رہی ہے، یہ بدگمانی کر رہی ہے. تو کوئی پرندہ جو بھی تھا کھا کے رکھا ہوا تھا گوشت، اس کی ہڈیاں پڑی تھی. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھ جا. وہ خاتون دیکھ رہی تھی کہ ہڈیوں پر گوشت پوشت پر چڑھا، اور وہ پرندہ آواز نکالتا ہوا پھر کر کے دروازے سے باہر چلا گیا. اب وہ ماں ڈر گئی. ڈری کس بات سے؟ کہ میں نے دل میں سوچا حضور سیدی غوث پاک کو پتہ چلا اور میں نے بدگمانی کی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کی کوئی سزا ملے. لیکن آپ سکھانا کیا چاہتے تھے، سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سکھانا سمجھانا یہ چاہتے تھے. اور فرمایا بھئی ہم نے وہ جو باہر تیرا بیٹا روکی سوکی کھا رہا ہے نا، ہم نے وہ کھائی ہے. تیرا بیٹا جو باہر روکی سوکی کھا رہا ہے، جو تو دیکھ کے آئی ہے، عبد القادر نے 40 سال وہ روکی سوکی کھائی ہے. آج یہ مقام عطا ہوا ہے جو تو نے دیکھا ہے. جملہ کیا فرمایا؟ بیٹے کو وہ روکی سوکی کھانے دے. بیٹے کو وہ روکی سوکی کھانے دے. وہ کچھ وقت جو اس کا پروسیس ہے، جو اس کا پروسیجر ہے، اس کو گزرنے دے، روکی سوکھی اس کو کھانے دے. تیرے بیٹے پر بھی ایک وقت آئے گا، وہ مردے کو ٹھوکر مار کر کہے گا قم باذن اللہ، اللہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا. یہ شان. جو سالکین ہیں نا، جو طالب ہیں ہم جیسے، طبیعت میں عجلت بہت ہے. جناب مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے مرید ہوئے،
مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے آتے ہوئے، لیکن چونکہ طلب اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے، محبت والا جملہ تربیت کے لیے، طلب اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے نا، اپنی من میں سوچا ہوا ہے کہ میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں، مجھے یہ ملنا چاہیے، کبھی من کی مرضی کو نکال کے چیک کر، ہو سکتا ہے جو تو چاہتا ہے وہ تجھے نہ ملا ہو، لیکن اس سے ہٹ کے پتہ نہیں تجھے کتنا کچھ مل چکا ہو، کتنا کچھ تجھے عطا کیا جا چکا ہو۔ اس پر حضور سیدی غوث پاک، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک ارشاد بھی بطور دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک سے بھی ایک بات ہوگی، حدیث پاک سے بھی، حضور سیدی غوث پاک سے، اور اب حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ کو وضو کرا رہا تھا، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ، میں اپنے شیخ کو وضو کرا رہا تھا، تو ظاہر ہے بطور خادم، بطور شاگرد، بطور مرید، بطور طالب میں اس خدمت پہ مامور تھا، میں وضو کرا رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا یہ تیرا کیا نظام ہے، تیرا یہ کیا سسٹم ہے کہ تو نے بندوں کو بندوں کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ کو فکر سوال سمجھے میرے، یہ بھی شیطان کے وسوسات میں سے ہے نا، وہ خادم اور غلام کے دل میں کئی دفعہ یہ بانٹا، یار یہ کیا سسٹم ہے مولا، بندے کو بندے کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے، بندے کو بندے کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا، تو میرے شیخ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، میں وضو کرا رہا تھا تو میرے شیخ نے اپنا ہاتھ وہیں پہ پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اس بدگمانی کے بعد میرے شیخ نے آگے ہاتھ نہیں کیا کہ میں خدمت کو جاری رکھوں، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور پیچھے کھینچ کر مجھے مخاطب کر کے فرمایا علی سن، جی ارشاد فرمایا علی، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے نا، اللہ رب العزت جب کسی کو کسی اعلیٰ درجے پہ، کسی بڑے منصب پہ پہنچانا چاہتا ہے، اللہ اس پہ کرم کرتا ہے، اسے اللہ اپنے کسی نیک بندے کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کراتے تھے بطور خادم، وضو کراتے تھے بطور خادم، اور ایک وقت پھر اللہ نے وہ بھی عطا کیا نا، اور آج بھی ہے، 1000 سال گزر گئے، وہ 2-2.5 سال پہلے محکمے والوں نے میری زبردست ڈیوٹی، جو کیش وہاں پہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے نگرانی کی لگا دی۔ میں جب سے گیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کام میں نہیں جاتا، تو کسی وجہ سے انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ میں ایک دن کے لیے گیا تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو حجرہ مبارک ہے نا آپ کے قدموں میں، جو جنہوں نے حاضری دی ہے، چلہ مبارک جو ہے، تو لوگ اس کے اندر پیسے ڈال جاتے ہیں، تو جب ویکلی اس کا دروازہ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیسے گنے تو کسی اور جگہ جاتے ہیں پبلکلی اوپن، لیکن اس کو اکٹھا کرنا بھی تو کام ہے نا۔ تو میں نے دیکھا کہ خادم جو ہے وہ جھاڑو لے کر آیا، وہ جھاڑو لے کر آیا اور وہ نوٹ اس نے جھاڑو سے اکٹھے کیے، جھاڑو سے اکٹھے کر کے اس نے وہ چادر میں ڈالے اور اس کی گنٹھنی بڑھائی اور لے کے جہاں گننے تھے پبلکلی وہاں لے گیا، اور میرے دل میں اس وقت سے یہ بات موجود ہے، میں نے کہا مولا تیری کیا شان ہے، تیرے بندوں کی کیا شان ہے، ان اللہ والوں کی کیا شان ہے، یہ دنیا کو تیری رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، تارک و سلطنت، یہ دنیا کو تیری رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، اور آج وقت یہ ہے کہ جہاں ان کے قدم لگے ہیں وہاں سے دنیا کی دولت جھاڑو سے اکٹھی کی جا رہی ہے، جھاڑو سے اکٹھی کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی تارک و سلطنت ہیں، آپ نے بھی بادشاہی چھوڑی. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اس وجدانی اور روحانی کیفیت میں، تو بادشاہت کے زمانے میں جو آپ کا ایک منسٹر تھا نا، وزیر، اس کا گزر ہوا، اس نے ابراہیم بن ادم کو پہچان لیا، سلام دعا ہوئی، آپ نے کوئی توجہ التفات نہیں فرمائی. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں، جب آپ بادشاہ تھے تو میں آپ کا اس وقت کا وزیر ہوں. تو اس نے بڑی حسرت سے کہا، بڑی حسرت سے یہ کہا کہ آپ نے یہ دنیا کا کر و فر چھوڑ دیا، مال و متاع، پروٹوکول، یہ سارے کا سارا آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو کیا ملا اس سے؟ آپ کو اس سے کیا ملا؟ حضور فیض عالم نے اس کو ذکر فرمایا ہے، آپ اس وقت سوئی کے ساتھ نہ کوئی گدڑی سی رہے تھے، آپ نے اپنی سوئی جو ہے نا وہ دریا میں پھینک دی، سوئی دریا میں پھینک دی، اور جیسے بادشاہ تھے نا اور حکم جاری فرمایا کرتے تھے، اس کیفیت کے ساتھ اس عالم میں آپ نے حکم دیا کہ ادھم، ابراہیم بن ادھم کی سوئی حاضر کی جائے، آواز لگائی، ابراہیم کی سوئی پیش کی جائے، تو اس دریا کی ساری مچھلیاں منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی لے کر منہ نکال کے کھڑی. آپ نے دوبارہ فرمایا نہیں، ابراہیم کی سوئی حاضر کی جائے. دوبارہ مچھلیاں چاندی کی سوئی لے کے باہر نکلی منہ نکال کر پیش کرنے کے لیے. جب تیسری مرتبہ فرمایا جو آپ کی اپنی سوئی گری تھی وہ مچھلی نے لا کر پیش کی. آپ نے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ سن، جب میں دنیا کا بادشاہ تھا، جب میں دنیا کا بادشاہ تھا، میری حکومت صرف جسموں پر تھی، میری حکومت صرف محدود لوگوں پر تھی، میرا آرڈر صرف لمیٹڈ لوگوں پہ چلتا تھا، محدود لوگوں پہ چلتا تھا. جب سے اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، اللہ نے میری حکومت کو کائنات کی ہر شے پہ کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ظاہری سلطنت اور ظاہری دنیا کو چھوڑنے والی بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اس کے ساتھ دنیا کی محبت کی تو خود ارشاد فرمایا ہے اور حکمت کا تقاضا ہے. تو مفتی صاحب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ تو رہبانیت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. میں تارک السلطنت اور تارک الدنیا ہونے کا جو تصور پیش کر رہا ہوں، ایک تو یاد رکھیے جس کے پاس دنیا جس لیول کی جتنی زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھنا یہ حضور فیض عالم کے قدموں کی برکت سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بڑے مشاہدے کے بعد، تجربے کے بعد عرض کر رہا ہوں. میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے جس درجے کی قربانی ہم دیتے ہیں، رب اس سے 70 گنا بڑھ کے اس کا صلہ ہمیں عطا فرماتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دلوں میں محبت، نسبت کا فیضان، روحانیت کا یہ اثر، کرامات کا یہ ظہور، اور پوری دنیا میں سلسلہ اشرفیہ عالیہ کے جو چمکتے ہوئے روشن در و دیوار و مینار ہیں، یہ معمولی انعام ہے، یہ معمولی کرم ہے، یہ معمولی عنایات ہیں، یہ معمولی منازل ہیں، یہ تو دنیا کی بات ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس وقت یہ دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا کے مصائب میں ڈالنے والے اس جلوے کو جب دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، جب حضرت خواجہ حسن بصری تشریف لائیں گے کیا منظر ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی محبت و عنایات کا مظہر کیا ہوگا،
اور جناب سید اشرف جہانگیر اشرفی سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب جلوہ فرما ہوں گے، حضور سیدی غوث اعظم جیلانی، حضرت داتا گنج بخش حجویری، حضرت بابا فرید الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس سلسلے کے تمام چمکتے ہوئے ستارے، وہ مہار شریف والے ہوں، وہ توسا شریف والے، وہ سیال شریف والے غریب نواز، وہ جتنے ہوں، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، میں یہ سب کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ منظر دیکھنے والا ہوگا اور انگلیاں کاٹنے والا ہوگا۔ ہائے ہم نے تو سال میں چند دن دیے، کاش ساری زندگی ہی وقف کر دیتے۔ ہم نے تو تھوڑا سا وقت دیا، کاش زندگی کے سارے لمحات ہی نظر کر دیتے اور بارگاہ میں پیش کر دیتے، تو عنایات کا عالم کیا ہوتا اور وہاں سے فیوزات کا عالم کیا ہوتا۔ تو یہ دنیا کا رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ اصل نقطہ سمجھنے والا، اس کو میں سمجھا کے اجازت چاہتا ہوں۔ دنیا کی جو فساد کی جڑ ہے وہ دنیا کا مال و اسباب نہیں، وہ اصل میں دنیا کی محبت ہے۔ جملہ یاد رکھیں، اصل فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دل، قلب و نظر کا اس کے عشق و محبت میں مبتلا ہو جانا ہے، اس قدر غرق ہو جانا ہے کہ انسان اللہ رب العزت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اپنی نسبتوں کے فیضان کو بھول جائے اور اس کے پیچھے اس طرح بھاگنا شروع کر دے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ ان تترکہ یلہث، ماتے اگر یہ اس کو مل جائے تو بھی ہانپتا ہے، اگر یہ پھینک دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ اصل میں مردود ہے۔ لیکن اگر دنیا کا مال و اسباب ہے لیکن دل میں اس کی محبت نہیں ہے، دل میں اس کی جگہ نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے پاگل ہے یا نہیں ہے؟ امتحان کب ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تب چلے گا جب قرآن مجید یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں دنیا کے مال و اسباب، یہ رشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر تمہیں عزیز ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو۔ اور اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیں، عمر فاروق نچھاور کر دیں، عثمان غنی نچھاور کر دیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین اپنا پورا کنبہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں، تو دنیا شاہد ہو جاتی ہے کہ دنیا ان کی نوکر ہے، یہ دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے والے نہیں۔ اصل مردود دنیا کی محبت ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ ایک معروف بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس دنیا کا مال و اسباب اتنا زیادہ تھا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ چونکہ زمیندارہ کرتے تھے نا، جٹ تھے، تو انہوں نے جو چارہ ڈالنے والی کھرلیاں بنائی ہوئی تھیں نا جی، وہ چاندی کی تھیں، اور میخیں اور جو پنجابی میں جن کو قلعے کہتے ہیں وہ سونے کے تھے۔ ایک دنیا دار شخص آیا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی دنیا اور اتنا مال و اسباب، اتنا سونا چاندی، تو نے کہا اے پیر کتوں آیا؟ یہ تو پیر نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنے معیارات بنا لیے ہیں نا، ہم نے اپنے معیارات گھڑ لیے ہیں۔ اصل معیار دنیا کی محبت سے دوری ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق ہو جاتا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا جناب یہ کہاں سے ولی کامل ہو سکتے ہیں؟ جب جانے لگا تو آپ اس کے دل کے حال پر مطلع ہوئے اور بلا کر فرمانے لگے، اوے سن، غور سے سن، یہ پنجابی سمجھ دے ہو نا، ترجمہ پنجابی اردو بھی کر دے سا، میں قلعے جڑے تو ویکھ رہے ہیں نا، یہ قلعے زمین میں ہیں، فقیر کے دل میں نہیں ہیں۔ یہ میخیں جو ہیں یہ زمین میں گڑی ہوئی ہیں، فقیر کے دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فقیر کا دل دنیا کی اس محبت سے خالی ہے، دنیا کی محبت سے دور ہے۔ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے۔ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، اس کا حق اس میں سے نکالتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں۔ نہ ملے تو شکوہ نہیں کرتے،
صبر کر لیتے ہیں اور دونوں حالتوں میں حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ سے اجر پاتے ہیں۔ ان کے وصال کے بعد جب بیٹا مسند نشین ہوا تو اس نے حضرت وہ سارے کے سارے خیرات کر دیے، سارے بالکل خالی ہو گیا۔ کسی نے پوچھا جناب آپ کے ابا جی نے تو یہ سارا اکٹھا کیا، پاس رکھا، آپ نے سارے کا سارا دور کر دیا۔ اس میں بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرے ابا جی جو ہیں نا وہ دنیا کے جوگی تھے۔ جوگی سمجھتے ہیں نا، جس کے پاس سانپ ہوتا ہے اس کو طریقہ ہوتا ہے سانپ کو قابو کرنے کا، اور اس کے پاس تریاق بھی موجود ہوتا ہے کہ اگر سانپ ڈس لے تو میں نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اس کے ڈسنے سے وہ مرتا نہیں ہے، اپنا علاج خود کر لیتا ہے اور اس کے ڈسنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے کہا میرے ابا جی دنیا کے جوگی تھے، انہیں دنیا ڈنگ نہیں مارتی تھی، وہ بچ کے رہتے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے دنیا ڈس نہ لے، اس لیے میں نے دور کر دیا۔ یہ اپنی اپنی کیفیات ہیں، یہ اپنے اپنے احوال ہیں، یہ اپنے اپنے تاثرات ہیں، یہ اپنا اپنا وجدان اور اپنا اپنا یقین ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم ان تینوں باتوں پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب کوئی دنیا کو چھوڑتا ہے نا، تارک الدنیا ہوتا ہے یار، 3 دن تک کوئی چلا لا لوے نا وہ دے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، تے 40 دن لا لوے وہ تو مجتہد سمجھدا اپنے آپ نے۔ بات سمجھ گئے یار؟ جس نے ساری زندگی، یہ کہنا آسان ہے، یہ تارک السلطنت ہونا یہ کہنا آسان ہے، بات سمجھ گئے؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملتا ہے تو بھی نہیں چھوڑتے، مل جائے تو نہیں چھوڑتے، نہ ملے تو سرتاپا سراپا حسرت ہوتے ہیں، اور جن کو ملا ہے ان کی ٹانگیں کھینچنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ بڑا جگرا چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی توفیق چاہیے معمولی سی چیز کو چھوڑنے کے لیے۔ میرا ایمان وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے شیخ اکبر نے جس محبت اور جس جذبے کے ساتھ دنیا کو ٹھوکر ماری، قیامت تک کے لیے انعام یہ ملا کہ دنیا آپ کے قدموں پہ نچھاور رہے گی، کو مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے عطا ہوگا۔ وقت کے بادشاہ آ کر آپ کے طلبوں کو بوسا دیں گے، آپ کے نشانات کو سلوٹ پیش کریں گے، اور میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نسبتیں عطا کی ہیں، یہ رحمتیں عطا کی ہیں، ان نسبتوں کی برکتیں عطا کی ہیں۔ ہم اسے دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھیں، دنیا کے رسم و رواج میں نہ دیکھیں، آج کے دور کے فتنوں کو دیکھیں۔ کہیں ایمان کا فتنہ ہے، کہیں حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے حضور کی شان میں تنقیص کا فتنہ ہے، کہیں صحابہ اعظام کی توہین کا فتنہ ہے، کہیں اہل بیت کی محبت میں غلو کا فتنہ ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ یاد رکھیے گا ایک ہی ہے، ان اہل اللہ کے دامن میں آ جائیں، ان کے پاس رہیں، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، خاموش رہیں اور برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب اس عقیدت و محبت کے ساتھ ارادت کو قائم رکھیں گے، ارادت کو قائم رکھیں گے اور عقیدے کی یقین مضبوطی اور عقیدت کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز دونوں جہانوں کی رحمتیں برکتیں عطا ہوگی، نسبت کا فیضان بھی عطا ہوگا اور اس سلسلے کا فیضان بھی عطا ہوگا، اور جو کچھ وظائف، جو ہدایات، جو اسباق عطا کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی اتنے ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خلاق عالم میرے کلمات کو قبول فرمائے اور حضرت شیخ اکبر کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیوضات سے، ان کی برکات سے دونوں جہانوں میں مستفیض فرمائے، اور آل رسول کی یہ نسبت اور روحانیت کا یہ نسبت اور یہ فیضان حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے صدقے سے اللہ رب العزت اس کو جاری و ساری فرمائے، اور یہاں آنے والا ہر ایک مجھ سمیت اپنی جھولیوں کو فیضان سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر بھر کے جائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔